کینچلی کینچلی میں اپنے برآمدے میں گھر کی گھنٹی بجانے کے بعد بالکل کسی مہمان کی طرح منتظر بیٹھا تھا۔ گھر والے شاید سو رہے تھے۔ لوگ گرمیوں میں شام کے 4 بجے عموماً سویا ہی کرتے ہیں۔ گھنٹی بجانے والے کو یہ بات تو بھول جاتی ہے، وہ صرف اس قدر یاد رکھتے ہیں کہ اب تو 4 بج چکے ہیں، ملنے ملانے کا وقت ہو گیا ہے۔ گھر والے بیدار ہو چکے ہیں۔ میں نے دوبارہ گھنٹی بجائی اور پھر اینگل آئرن کے غیر آسودہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ شاید میری دونوں بیٹیاں اپنی ماں کے ساتھ شاپنگ پر گئی ہوں۔ بیٹا گھر کی خاموشی سے تنگ آ کر ہمسائے میں کسی دوست کے گھر کیسٹ سننے چلا گیا ہو۔ رفیق ملازم تھوڑی تھا، وہ تو اس گھر کا چودھری تھا، اس لیے یہ عین ممکن ہے کہ اس وقت وہ ریڈیو فل بلاسٹ لگائے، پنکھے کو فل سپیڈ پر چلائے، بنیان پہنے نئی چارپائی پر فل ٹاس سو رہا ہو۔ لیکن یہ لوگ اگر جاگتے بھی ہوتے، اگر میں گھر کے اندر بھی داخل ہوتا تو ایک عرصے سے اس گھر کے لوگ کہیں چلے گئے تھے۔ میری بیوی اور بیٹیاں ایک ٹولہ تھی۔ منگنیاں، شادیاں، آمین، میلاد، مینا بازار، انارکلی، پینوراما سینٹر ان کے کئی سانجے کھاتے تھے۔ وہ تینوں آپس میں خوش تھیں۔ دونوں بیٹیوں کے جہیز بن رہے تھے، کپڑے اور زیور کی باتیں میں سنتا تو رہتا، لیکن جیسے آدمی ٹیلی فون پر باتیں سنتا ہے، آدھا حاضر آدھا غائب۔ میری بیوی بھی سینگ کٹا کر بچڑوں میں شامل ہو گئی تھی۔ نئی تراش کا لباس، نئی وضع کے بال، باتوں میں آزادی، قہقہوں میں عجیب قسم کی بے حیائی، بیٹیوں سے مستعار لی ہوئی جوانی۔ میری بیٹیوں کو مجھ میں صرف اتنی دلچسپی رہ گئی تھی کہ میں چیک لکھ کر دیتا رہوں اور وہ خرچ کرتی رہیں۔ باقی وقت وہ بازاروں میں اپنی ماں کے ساتھ گزارتی تھیں۔ جو تھوڑا بہت وقت پیسوں کی طرح بچ جاتا، اسے وہ ٹیلی فون پر صرف کر دیتیں۔ ساجد بیچارہ 3rd ایئر میں تھا، گمسم سا نوجوان، ابھی ٹھیک سے زندگی کے ساتھ سمجھوتہ نہ کر سکا تھا۔ اس کی موری بند بھینس اور تولیے کے کپڑے کی بنیاد تلے ایک دبلا سا جسم تھا۔ ہنسلی کی ہڈیاں ابھری ہوئی اور آنکھوں کے نیچے گوشت دھنسا ہوا تھا۔ اس دبلے پن کے باوجود وہ صبح 5 بجے جوگنگ کرنے جاتا۔ وہ اپنی ڈائٹ کنٹرول کرنا فرض سمجھتا اور شام کو سوئمنگ کے لیے چلا جاتا۔ اس کے مشغلے محدود تھے۔ موٹر سائیکل چلانا، کیسٹ پر ڈسکو موسیقی سننا، رغبت سے کوک پینا، آئس کریم کھانا، ٹیلی فون کھڑکانا، ٹیلی ویژن دیکھنا اور دوستوں کے باکس کے اسٹیٹس سے مرعوب کرنا۔ لیکن بیوی بچوں پر ہی کیا موقوف تھا، پتہ نہیں شہر کے جملہ لوگ کہاں چلے گئے تھے۔ چلو میرے جگری دوست خواجہ اور مظفر کی تو تبدیلی ہو گئی، لیکن باقی میل ملاقات کو کیا ہوا؟ جہاں جہاں میں اپنی جوانی میں اپنی بیوی کے ساتھ باقاعدہ جاتا رہا تھا، اب ان گھروں میں 5-7 منٹ کے بعد گفتگو کے سگنل ہی آنا بند ہو جاتے۔ کچھ ایسے ہی دوست احباب بھی تھے جن کے ساتھ میری بہت پرانی دوستی تھی، لیکن یہ دوست جیسے کپڑا شرنک ہو جائے تو فٹ نہیں آتا، یہ دوست بھی وقت کے ساتھ شرنک ہو گئے تھے۔ شاید میں ہی کسی اور سمت میں نکل گیا تھا۔ میں نے گھڑی دیکھی تو 6 بج رہے تھے۔ گھنٹی بجائی اور جالی کے دروازے کے ساتھ کندھا لگا کر کھڑا ہو گیا۔ بنیان اور پاجامے میں ملبوس رفیق نے دروازہ کھولا۔ آئیں سر جی، بڑی مزیدار فلم ہو رہی ہے، ہیرو کو مار پیٹ رہی ہے، میں 2 گھنٹے سے گھنٹی بجا رہا ہوں، دروازہ نہیں کھلتا۔ بیگم صاحب کہہ تو رہی تھی کہ دروازے پر ہو کوئی ہے، ہم سب سمجھ رہے تھے کہ سر جی فلم میں گھنٹی بجتی ہے، آ جائیں آ جائیں۔ رفیق مجھے دعوت دے کر پھر کوٹھے اوپر والے لازوبے میں چڑھ گیا۔ غالباً سب VCR پر کوئی ہندوستانی فلم دیکھ رہے تھے۔ میں آہستہ آہستہ اپنے کمرے میں گیا، غسل کیا، کپڑے تبدیل کیے، اپنا پاسپورٹ ویزا دراز میں رکھا، سنبھال کے رکھا اور پلنگ پر لیٹ کر جب میں نے طے کر کے گدی کے نیچے رکھا تو اوپر کی فلم ختم ہوئی اور وہ سب سلیپر گھسیٹتے، ہنستے ہنساتے، گردنیں پونجھتے میرے کمرے میں آ گئے۔ انہیں معلوم ہی نہ تھا کہ میں 4 بجے کا آیا ہوا ہوں۔ ویزا مل گیا ہوگا؟ بوڑھی نوجوان بیوی نے مسکرا کر پوچھا۔ کس شہر کی اجازت ملی ابو؟ بڑی بیٹی نے سوال کیا۔ بھرمسالہ، گورداسپور، امرتسر۔ ابو کیا کریں گے آپ وہاں ہمارے بغیر؟ کم از کم آپ مجھے ساتھ لے جاتے ابو، گہری آنکھوں والی ساجد نے قدرے غم سے کہا۔ لیکن میں تو ان سب کو ساتھ لے جانا ہی نہیں چاہتا تھا، میں تو اپنے بچپن سے مسافر کرنے، اپنی دلائل جوانی کی یادوں کو تازہ کرنے، ان دوستوں سے ملنے جا رہا تھا جن کو میں ان گھر والوں سے بہت پہلے جانتا تھا۔ کوئی چیز، کوئی جذبہ، کوئی ایسی بات تھی جو مجھے یقین دلا رہی تھی کہ جس وقت میں دھرمشالہ کے کوتوالی بازار میں پہنچوں گا تو ایک بار پھر میں زندوں میں سے ہوں گا، میرے پیر زمین پر ہوں گے اور میں زندگی سے لا تعلق نہ رہوں گا۔ میرے ارد گرد میرا خاندان ہندوستان کے متعلق سوالات کرتا رہا، لیکن میں غیر حاضر تھا۔ میری نظروں میں وہ مناظر گھوم رہے تھے جن میں میرے شعور نے پہلی مرتبہ جنم لیا۔ باغ سونات، گنیارا، اپر دھرمشالہ، ڈل لیک، کیا اب بھی وہ مندر رہے ہوں گی جو کوتوالی بازار کی چڑھائی سے نظر آتا تھا؟ کیا اب بھی صبح کے وقت دھولے دھار کا پہاڑ سفید برف کا کوٹ پہنے پہاڑوں کے پیچھے سے نظر آتا ہوگا؟ وہ ساری دادی
جس میں یول کیمپ آباد تھا، جو رات کے وقت دیوالی کی طرح جگمگاتی تھی۔ کیا اب بھی وہ آبادی ویسے ہی ہوگی؟ پنجے بھیڑی خانے کی آبادی کیا ویسی ہی ہوگی؟ اپر دھرمشالہ کے چوک میں کیا ناروجی کی دکان میں اسی طرح دھند آتی ہوگی؟ کیا گوروں کے قبرستان میں لارڈ ایلگن کی قبر کے ارد گرد بھی ڈیلیا کے پھول کھے ہوں گے؟ کیا قبروں کے ارد گرد بنی ہوئی روشوں پر سلیٹی رنگ کی بجری پڑی ہوئی نظر آئے گی؟ وہ مناظر زندہ تھے، ان پر چڑھنے والا سورج اور غروب ہونے والی چاند راتیں اب بھی سانس لے رہی تھیں۔ چیڑ کے اونچے اونچے درخت، سروں سے لدی ہوئی جھاڑیاں، سرخ پھولوں سے آگ بنے ہوئے بن کے درخت، وہ سڑکوں کے کنارے چمکیلی پری کوپلوں والی آنکھیں کی جھاڑیاں، میں ان تمام مناظر میں لوٹ جانے کے لیے بے قرار تھا۔ ان مناظر میں میں زندہ ہو سکتا تھا۔ یہاں سے وہاں کل 34 سال کا وقفہ تھا۔ ان 34 سالوں میں جو بھی واقعات ہوئے، جن لوگوں سے میں ملا، وہ سب کچھ خواب میں گزارے ہوئے لمحات کی طرح تھے، اور ان خوابوں کے پرے ایک حقیقت تھی، ایک زندہ حقیقت، دھرمشالہ اور اس کی 9 مری۔ اس 9 مری میں کینچی موڑ پر وہ مجھے ملی تھی، پہاڑی لڑکی۔ ایسی پہاڑی لڑکی نہیں جیسی فلموں میں ہوتی ہیں، بلکہ ایک پڑھی لکھی پہاڑی لڑکی جو شانتی نکٹین میں پڑھتی تھی اور کوتوالی بازار سے اوپر ہی سڑک پر رہتی تھی، جس سے ایک پگڈنڈی پر وہ بھاگ کو جاتی تھی۔ اس کا چہرہ، ہاتھ، بازو سب زرد زرد تھے، لہو اس میں نام کو نہ تھا۔ موڑ کے بڑے پتھر پر وہ اکیلی بیٹھی تھی۔ شاید اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس جنگل میں بہت زیادہ بندر بھی رہتے ہیں، کیونکہ وہ بڑی شانتی سے ایک اونچے درخت کی ہلتی شاخوں کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک ان ہلتی شاخوں سے بندر اچھل اچھل کر سڑک پر آنے لگے تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اور شاید اس نے دل میں شکریہ ادا کیا کہ میں سڑک پر چلا آ رہا تھا۔ وہ مجھ سے 2-3 قدم پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ اس کا ہر قدم سڑک پر نہیں، میرے کہیں اندر پڑ رہا تھا۔ ہم دونوں میں عمر کا غالباً کچھ زیادہ فرق نہ تھا، تعلیم کا بھی نمایاں فاصلہ نہ تھا، لیکن ہم دونوں کے درمیان 2-3 قدم کا فاصلہ ہمیشہ رہا۔ اس زمانے میں بہت قریب آنے کے اگر مواقع مل بھی جاتے تو حوصلہ نہ پڑتا۔ جب ہم دونوں کلب کے پاس پہنچے تو اس نے سڑک کے ساتھ ساتھ بہنے والی کول میں ہاتھ دھوئے۔ میں سڑک کے دوسرے کنارے اس کی طرف پشت کر کے کھڑا رہا۔ گو میرا چہرہ نیچے وادی کی طرف تھا، لیکن میں اسے اچھی طرح دیکھ سکتا تھا۔ اس کے گھٹنے، ہاتھوں کے بھیگے ہوئے ناخن، پنجوں پر اکٹھا جسم، سب میری نظر میں رہا۔ میرا نام ریاض ہے، میں نے ہوا میں کسی کو بتایا۔ جیون، اس نے سرما کو اطلاع دی۔ جیون، یہ کس کو جیون دینے کے لیے پیدا ہوئی ہے؟ دھرمشالہ میں چرا پونچی کے بعد بارش ہوئی تھی۔ جولائی اور اگست کے مہینے سورج دیکھنے کے لیے ترستے ہیں۔ 15 دن کی جھڑی لگتی ہے اور کہتے ہیں کہ کرلی اپنے انڈے سیتی ہے۔ اس دوران اگر سورج نکل آئے تو کرلی کے تمام انڈے تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کرلا انڈوں پر بیٹھتا ہے اور ایسی جھڑی لگتی ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے سرکنے لگتے ہیں، لینڈ سلائیڈ ہوتے ہیں، کولیں پانیوں سے بھر جاتی ہیں اور گھروں کے اندر جوتے، قالین اور بستروں کو پھپھوندی لگ جاتی ہے۔ جیون مجھے ایسی ہی بارش میں بھگو گئی۔ وہ گرمیوں کا موسم گزارنے دھرمشالہ آئی ہوئی تھی۔ ستمبر میں اسے شانتی نکٹین لوٹ جانا تھا۔ ان برساتوں میں وہ کئی بار مجھے سڑکوں پر ملی۔ ہر مرتبہ ہم دونوں نے اپنا اپنا تعارف کرایا۔ مجھے ریاض کہتے ہیں۔ جیون، اس کے طبے جانے کے بعد مجھے پھپھوندی لگ گئی۔ میں کئی بار اس کے گھر گیا۔ ٹھیکیدار صاحب اور اس کے گھر والے مجھے بڑی محبت سے ملتے اور جیون کی باتیں ہوتی، جو شانتی نکٹین میں پڑھتی تھی اور ساتھ نبوس کی طرح ناچتی تھی۔ نہ میں نے شانتی نکٹین کے درشن کیے تھے، نہ میں نے کبھی جیون کو ہی ناچتے دیکھا تھا۔ ہم دونوں تو اپنا اپنا تعارف کرانے سے کبھی آگے نہ بڑھ سکے، لیکن پتہ نہیں کیا بات تھی، 34 برس گزر جانے کے بعد ابھی تک اس تعارف کو مکمل کرانے کی آرزو مجھ میں کہیں دھڑک رہی تھی۔ اور پھر دھرمشالہ میں سریندر بھی تو تھا۔ ہم دونوں اسکول اور کالج کے سیکنڈ ایئر تک اکٹھے پڑھتے رہے تھے۔ سریندر کا باپ وکیل تھا اور گھنیار والی سائٹ پر کھڈ کے پار رہتا تھا۔ وہ اور میں ڈل کے میلے پر اکٹھے جایا کرتے تھے، بلکہ بھاگسور ڈل لیک سے مجھے متعارف کروانے والا وہی تھا۔ سریندر، وہاں وہ سب کچھ ہے جو یہاں نہیں ہے، وہاں جیون ہے، اور یہاں صرف ایک ایسا برآمدہ ہے جہاں کھڑے ہو کر گھنٹی بجانے پر بھی کوئی باہر نہیں نکلتا۔ اسی سب کچھ کی تلاش میں پاسپورٹ، ویزا، ہندوستانی کرنسی اور کئی واقف کاروں کے پیغامات لے کر میں ہندوستان روانہ ہوا۔ دل میں اپنے بچپن کے شہر کو دیکھنے کی آرزو دلہن کی طرح شرمائی شرمائی بیٹھی تھی۔ جس وقت میں لوئر دھرمشالہ کے بازار میں اترا تو پہلی بار میں نے محسوس کیا کہ وہ شہر جو میں بچپن میں دیکھ چکا ہوں، غالباً یہ وہ شہر نہیں ہے۔ سب جگہ آباد تھی، نئے نئے چہرے، نئے نئے مگر آوازیں، ایسی آوازیں جو یہاں سے کبھی نہ آتی تھیں، آ رہی تھیں۔ مہذب انسان جہاں بھی ہوتا ہے اتنا سارا شور ساتھ لے جاتا ہے۔ دل کو سمجھایا۔ تب دھرمشالہ کی کل آبادی 5000 تھی، اب 30-35 ہزار کے لگ بھگ ہے۔ شور تو ہوگا ہی، اس میں دھرمشالہ کا قصور نہیں، لوگوں کا ہے۔
مناظر استعمال شدہ صوفے کی طرح تھے، جگہ جگہ سے روٹی جھانک رہی تھی، سپرنگ ننگے ہو گئے تھے، آنکھیں کے درختوں کی شکل بدل گئی تھی، نہ باکسو تھا نہ ڈل لیک۔ ڈل لیک ایک گرلے پانی کی جھیل تھی جس کا سیف الملوک کے پانیوں سے کوئی مقابلہ نہ تھا۔ صبح جب دھولی دھار نکلا تو اس کی اونچائی ہیبت اور خوبصورتی بھی مشکوک تھی۔ ہوٹل سے سارا وقت ایسی خوشبو اٹھتی جس کا ناک عادی نہ تھا۔ میں پھرتا رہا، اجنبی مناظر میں، اجنبی چہروں میں، فضا، ہوا، درخت، پہاڑ سب بدل چکے تھے۔ اسی طرح پھرتے پھرتے میں نے سریندر کو تلاش کر لیا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ گھر بڑا تھا، اس کی بیوی پڑھی لکھی اور بچے ماڈرن تھے۔ وہ سب بظاہر مجھ سے بڑی اچھی طرح سے پیش آئے، لیکن ان کے چہرے پر، ان کے دل کے اندر میرے خلاف کہیں کرورت تھی، جیسے اس بیوی کے دل میں ہوتی ہے جس کا شوہر اسے چھوڑ کر نئی بیوی اپنا لے۔ سریندر نے مجھے ہندوستان کی معاشی ترقی کے متعلق بہت کچھ بتایا۔ اس کی تان ہر بار اس بات پر ٹوٹتی کہ دیکھو، ہندوستان ڈیزل انجن بناتا ہے، پاکستان ایسے انجن بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا نا۔ ہندوستان اپنی موٹر کار بناتا ہے، تم کاریں امپورٹ کرتے ہو۔ کتنی بری بات، ہندوستان ہر سال اتنے کارخانے لگاتا ہے۔ ہندوستان میں مہنگائی نہیں ہے، ہم لوگ سادہ ہیں، وطن پرست ہیں۔ میں سریندر کے پاس سارا وقت نہیں بیٹھا رہا بلکہ تھانے میں آیا بیٹھا رہا۔ اس کی تمام باتوں میں انکساری اور پیار کے باوجود ایک احساس برتری تھا۔ میں دوست سے ملنے گیا تھا، میری ملاقات ایک وطن پرست ہندوستانی سے ہوئی۔ وہ مجھے کئی جگہ لے گیا، کئی کھانے کھلائے، کئی لوگوں سے ملایا، لیکن میری سریندر سے ملاقات نہ ہو سکی جس سے ملنے میں دھرمشالہ گیا تھا۔ میں اس ملنساری سے ہاتھ ملانے نہیں گیا تھا جو ہندوستان کے باشندے بطور قومی ذمہ داری کے ہم سے استعمال کرتے ہیں۔ وہ اور میں اکٹھے رہے اور اس کے باوجود میں نے محسوس کیا کہ وہ کسی اور سمت میں آگے بڑھ گیا ہے اور میں کسی اور سمت میں پھیل گیا ہوں۔ ہماری شاخیں آپس میں گتھم گتھا نہیں ہو سکتی۔ سریندر سے ملنے کے بعد میں جیون سے ملتے ڈرتا تھا، لیکن پھر بھی میں ٹھیکیدار صاحب سے ملنے گیا۔ پہلا مکان ڈھا دیا گیا تھا، اس کی جگہ اب نیا ڈھنگا تعمیر ہو چکا تھا اور ایک خوبصورت کوٹھی سڑک کے کنارے کھڑی تھی، بالکل گڑیا گھر۔ پہلے تو ان سب نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا، لیکن پھر جیون اندر سے آئی۔ اس کی شکل، آواز، جسم کسی ہیڈ مسٹریس جیسا تھا۔ چہرہ پورے چاند کی طرح گول اور ڈبل چن نے اس کی گولائی کو نیچے سے بیضوی بنا دیا تھا۔ جسم پر کاٹن کی خوبصورت ساڑی تھی، ایسی ساڑی جو پاکستان کی بیگمات بہت پسند کرتی تھیں۔ بالوں کے جوڑے میں موتیوں کی کلیوں کا ہار لپٹا ہوا تھا۔ یہ جیون نہیں ہو سکتی، میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ کسی کی جیون جوتی نہیں ہو سکتی۔ ایسی صورتوں جسموں والیاں تو جلتے دیے بجھا دیتی ہیں۔ مجھے وہ جیون یاد تھی جس کا انگ انگ ہوا کے جھونکوں نے زد کر رکھا تھا، جس کی لمبی سیاہ چوٹی میں ہمیشہ ایک جنگلی گلاب لٹکا ہوتا، ابھی گرا کہ گرا، جو شانتی نکٹین میں پڑتی تھی، جس کے جسم کے ہر بل میں نرت تھا۔ یہ موٹی، دبنگ، اونچی آواز میں بولنے والی، سارے گھر پر آرڈر چلانے والی کون تھی؟ کیا گھوڑے کے اندر سے گیت نکل آیا؟ کیا تاکستان کی میٹھی بیل کو نمکولیاں لگنے لگیں؟ میرا نام ریاض ہے، میں نے بمشکل تمام کہا۔ میں نے پہچان لیا ہے آپ کو۔ اف شریمان، آپ کتنے بدل گئے ہیں، بال بھی سفید کر لیے ہیں۔ آؤ نینا، منجو، بملا، انکل ریاض سے ملو، یہ بڑے ہینڈسم ہوتے تھے۔ لڑکیاں انہیں گھور گھور کر دیکھا کرتی تھیں۔ نینا، منو اور بملا نے انکل ریاض پر نگاہ ڈالی اور پھر تعجب سے اپنی ماں کو دیکھا۔ تو یہ بڑی جنریشن بھی کتنے جھوٹ بولتی ہے، بھلا انکل ریاض کبھی ہینڈسم ہو سکتے ہیں؟ میں کتنی ہی دیر وہاں بیٹھا سامنے وادی کی طرف دیکھتا رہا، جہاں دریائے بیاس کہیں دور ایک لکیر نظر آ رہا تھا۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ میں 35 سال پیچھے چلا جاؤں۔ کئی بار جیون نے کہا ہوگا کہ وقت ایک بار پردہ اٹھا کر ماضی کی ایک جھلک دکھا دے، لیکن ہم دونوں ایک ہی دستانے میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جس وقت میں ٹھیکیدار صاحب کے پہاڑی بنگلے سے باہر نکلا تو مجھے چیڑ کے درخت پر کسی سانپ کی لمبی کینچلی نظر آئی۔ میں نے اسے احتیاط سے اتار کر ایک پلاسٹک کے لفافے میں بند کیا اور پاکستان لوٹ آیا۔ جس وقت میری بیٹیاں ہینڈ پرنٹڈ ساڑیوں کے تحفے وصول کر چکی، میری بیوی نے ڈائمنڈ کا لاکٹ گلے میں ڈال لیا اور ساجد نے کھدر کا کرتا پاجامہ بغل میں داب لیا تو میری بیوی نے پوچھا، آپ اپنے لیے کیا لائے ہیں؟ ہاں بتائیے تو ابو، اپنے لیے کیا لائے ہیں آپ؟ ضرور کافی لائے ہوں گے۔ نہیں کاجو، موتی سوپ ہے نا ابو، ان کا یہی صابن مشہور ہے، موتی سوپ۔ سپاریاں؟ میں نے سوٹ کیس کے نیچے سے پلاسٹک کا لفافہ نکالا اور اس میں سے سانپ کی کینچلی لٹکا کر سب کو دکھائی۔ لڑکیوں نے کراہت سے اس کو چھوڑا اور میری بیوی نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا۔ میں یہ کینچلی لایا ہوں، دھرمشالہ سے جیسے سانپ اپنی کینچلی میں دوبارہ داخل نہیں ہو سکتا، ایسے ہی کوئی شخص اپنے ماضی سے نکل آنے کے بعد پھر اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جب جوانی، بچپن، شہر، لوگ، دوست، محبوبائیں بچھڑ جاتی ہیں تو پھر ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔
میرا خاندان ہمیشہ کی طرح میری باتیں سمجھنے سے قاصر رہا۔ صرف ساجد نے کینچلی کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا، ابو اسے میں رکھ لوں اپنے کمرے میں؟ میرے دوست بڑے امپریس ہوں گے۔